نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو یہ موضوع ہے انشاءاللہ تعالی شب برات کے حوالے سے آپ کو انتہائی اہم جو ہے پیغام دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اس کے اوپر عمل کریں۔ پورا سال انشاءاللہ تعالی خوشیوں میں گزرے گی آپ کی جو زندگی ہے وہ، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ایک اہم وظیفہ جو ہے وہ مشائخ سے منقول ہے، بزرگان دین سے منقول ہے۔ وہ وظیفہ آپ کو دینے والے ہیں، وہ ایک عمل ہے، زبردست عمل ہے جو ہمارے مشائخ نے کیے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا، وہ اپنے شاگردوں کو بتلایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں اس کی اجازت دے دی، تو الحمدللہ ہم اس کے اوپر کافی سالوں سے جو ہے عمل کر رہے ہیں اور اس کے ہم مشاہدہ بھی کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس طرح ہمارے بزرگان دین نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بالکل ہم نے اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے فوائد تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آپ نے عمل کون سا کرنا ہے؟ آج چونکہ 13 شعبان المعظم ہے اور کل جو ہے 14 شعبان المعظم کا دن ہے۔ کل آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر کل آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل نہ کر سکے پھر آپ اس کو اگلے سال ہی کریں گے، اگلے سال شعبان کے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں کسی نماز کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اس کی اجازت چونکہ یہ ہے، اسی کے ساتھ مشروط ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 14 شعبان المعظم کی جو مغرب کی نماز ہے اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے کون سا کرنا ہے؟ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ جتنے مسلمان ہیں، مرد خواتین، جتنے پریشان حال ہے، سب تک یہ پیغام پہنچ جائے، یہ عمل پہنچ جائے، یہ وظیفہ پہنچ جائے، وہ بھی اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ رب الجلال ان کی زندگیوں کو بھی بدل دے۔ تو عمل انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی مختصر اور آسان عمل ہے۔ عمل آپ نے کون سا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ پہلے مرتبہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد آپ یہ مختصر دعا جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے اس دعا کو آپ پڑھیں گے، اور آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ میں اپنی عمر درازی کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ، یہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں اور جو دعا پڑھ رہا ہوں، اس میں میری نیت یہ ہے کہ میں اپنی عمر درازی کی نیت کر رہا ہوں کہ اللہ میری عمر لمبی فرما، نیک اعمال کے ساتھ میری عمر میں اضافہ فرما دے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ دوسری مرتبہ آپ پڑھیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے اور ساتھ یہ اس دعا کو آپ پڑھیں گے۔ یہ دعا آپ اپنے اسکرین شاٹ کر لے سیو محفوظ کر لیں اپنے پاس۔ پھر بھی اگر کسی کو مشکل پیش ہے، واٹس ایپ نمبر ہمارا دیا ہوا ہے، آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی دعا آپ کو پہنچا دی جائے گی اور طریقہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ نے یہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا اس میں نیت آپ نے یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ جتنی بھی مصائب، پریشانیاں اور بلائیں ہیں ان سب سے میں پناہ چاہتا ہوں، تمام تر بلیات سے اور شیاطین سے، جنات سے اور جادو سحر، آزمائشات، جتنے بھی ساری چیزوں سے، بلاؤں سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، پورے سال آپ میری حفاظت فرما۔ دوسری نیت آپ یہ کریں گے۔ تیسری مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے اور آپ اس کے ساتھ آپ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نیت کیا کریں گے؟ آپ کی نیت یہ ہوگی کہ یا اللہ اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، پوری زندگی مجھے صرف اور صرف یا اللہ اپنا محتاج بنا دیجئے، اپنے علاوہ مجھے کسی مخلوق کا محتاج مت بنائیے۔ یہ انتہائی اہم اور زبردست عمل ہے، آسان عمل ہے، وظیفہ ہے۔ بہت سارے عاملین حضرات وظائف بتاتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، ہم تو منع تو نہیں کرتے، لیکن آپ یہ لازمی طور پر کیجئے گا۔ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ مشاہدہ کریں گے، تجربہ ہوگا، آپ کو نظر آئے گا کہ پورا سال آپ کا کس طریقے سے کیسے گزر رہا ہے۔ جیسے آپ نے دعائیں کی تھی اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، آپ کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، آزمائشات کو دور فرما رہے ہیں اور آپ کے حاجات و ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 15ویں جو شعبان کی جو رات ہے، کل مغرب کے بعد، اس کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، خاص عمل کوئی ثابت نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو ہم فرض کے درجے میں آپ سے کہہ دیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی عمل نہیں ہے، استحباب کے درجے میں ہے کہ مستحب ہے۔
آپ نمازیں پڑھیں گے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، تہجد میں ہو سکے تو اٹھ کر عبادت کیجئے 15ویں شعبان کی رات اگر اٹھ کر آپ دعائیں کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی نور علی نور ہے، چونکہ اس رات 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب الجلال تجلی فرماتے ہیں صبح طلوع آفتاب تک، مطلب اس رات جو شخص بھی اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھے گا، ضرورت رکھے گا، اللہ رب الجلال ضرور پوری فرمائیں گے، دعائیں قبول فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ذکر و اذکار آپ جتنا آپ سے ہو سکے آپ تلاوت کریں، دعائیں کریں اور نفل نماز پڑھیں، جب آپ کو نیند آ جائے آپ سو جائے، کوشش کرے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجئے، بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھنی ہے آپ نے، جماعت جو ہے وہ لازمی آپ پڑھ لیجئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کے مطلب اس طرح کے عمل نہیں ہے جو ہم آپ کو پابند بنا دیں کہ آپ یہ لازمی کریں، یہ کریں، وہ کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ جو مغرب کے بعد ہم نے آپ کو عمل بتایا ہے، 3 مرتبہ سورہ یاسین کا آپ یہ عمل کریں، اس کے ساتھ تہجد کی نیت کر کے سو جائے، اور جو رات کو آپ سے ہو سکے دعائیں کریں، آپ نماز پڑھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اللہ رب الجلال تمام جو مشکلات کا شکار ہیں ان تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے، جو بیمار ہے شب برات شعبان المعظم کے مبارک مہینے کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ضرورت مندوں کی جائز ضروریات و حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ مزید اس طرح کے خوبصورت بیانات کے لیے، وظائف کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محمد شکیل الحسینی انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کریں گے آپ کو وظائف دینے کی، تو ضرور آپ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، چونکہ نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔